السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے انجیر پر۔ انجیر کی خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ زمین پر انسان کی آمد کے بعد اس کی افادیت میں سب سے پہلے جو درخت مرز وجود میں آیا تھا وہ انجیر تھا۔ دن میں 2 بار کھائیں، دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ خشک انجیر کو رات بھر یا پانی میں بھگو دیں تو صبح اٹھ کر اس کو کم از کم 4 سے 5 انجیر کھائیں تو انشاءاللہ یہ گلے کے انفیکشن، اور اگر گلا بیٹھا ہوا ہے، دائمی قبض ہے یا بخار وغیرہ ہے یا معدے کی ایسیڈیٹی، معدے کا گیس ہے، افارہ ہے، قبض ہے، تو یہ اسے ٹھیک کرتا ہے۔ انجیر کے کھانے سے گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بہت سارے امراض جیسے سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جا سکتی ہے۔ ان کی نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے۔ انجیر زود ہضم ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کم وزن والوں اور دماغ کو تیز کرنے کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ انجیر کھانے سے آدمی مرض کولنج میں جو ہے نا اس کو استعمال کروائیں تو انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ کھانسی، دمہ، بغلم کے لیے بہت اعلیٰ ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں، 1 ہفتہ بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 2 یا 4 قطرے اپنے جسم کے اوپر، جہاں آپ کو داغ ہے، دھبا ہے، برس ہے، وہاں داغ پر لگائیں تو داغ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انجیر پیاس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو تو وہ بھی انجیر کو استعمال کریں، ان کے لیے بہترین، مفید اور اعلیٰ چیز ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے، زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف اور صالح پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ضعف دماغ ہے، دماغ کی کمزوری ہے، یادداشت کی کمی ہے یا دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو، وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3 یا 4 انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام اور 2 اخروٹ کے مغز کھا کے، چھوٹی الائچی بھی دانے بھی اس کے ساتھ چبا لیں۔ کمر درد میں اگر آپ انجیر استعمال کریں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مزاج آپ کا سرد ہے تو آپ نے ویسے انجیر کو دھو کے آپ نے کھا لینے ہیں۔ اگر مزاج گرم ہے آپ کا تو رات کو پانی میں 3 سے 4 دانے پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ اٹھ کے انجیر کھا لیں، اوپر سے بچا ہوا پانی بھی پی لیں۔ اگر بواسیر کی شکایت ہو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ 4 سے 5 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر کھا لیں، اس سے کانسٹیپیشن بھی دور ہو جائے گی اور بواسیر بھی دور ہو جائے گی۔ بواسیر کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی تاثیر کیا ہے، بہت اعلیٰ اور زبردست ہے۔ بواسیر کے سے لازمی آزمائیں۔ میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت بہت کم ہو جاتی ہے۔ انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر تاثیر بہت کم ہوتی ہے، یہ بہت پرانے ہوتے ہیں اور ایسا انجیر آپ کو جو ہے نا نقصان بھی دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انجیر جو ہے نا معدے کے لیے بھی زبردست چیز ہے، اس میں فولک ایسڈ بھی ہے اور آئرن بھی موجود ہے، زنک بھی موجود ہے۔ جن لوگوں کے جسم کے اندر دردیں ہوتی ہیں، جو تھکے رہتے ہیں، جن کی نظر کمزور ہے، تو وہ انجیر کو روزانہ کی بیس پہ لازمی اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں، لازمی کھائیں، وہ صبح نہار منہ اس کو کھائیں۔ اگر صبح کو پانی میں بھگو دیں تو رات کو کھانا کھانے سے پہلے تقریباً 4 سے 5 بجے اس انجیر کو آپ 3 سے 4 دانے کھائیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے مسل بھی بیلڈ ہوں گے، آپ کا اسٹمچ پرابلم، ایسیڈیٹی وغیرہ، کوئی کینسر وغیرہ ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہوگا۔
जिगर पर भी इसके बेहतरीन इम्पैक्ट होते हैं। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, स्टोन वगैरह या पत्थरी है, तो अंजीर खाएं। इससे बेस्ट वे कोई नहीं है, बहुत अच्छा ज़रिया है अंजीर खाने का। अगर पत्थरी है तो पत्थरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाती है अंजीर से। अंजीर की बहुत बड़ी तासीर है। इसको जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो तो समझते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस अंजीर की कसम खाई है। और आपको पता है कि कसम अल्लाह ताला जिस चीज़ की खाता है वो बहुत आला और ज़बरदस्त होती है, क्योंकि कसम खाना कोई आम बात नहीं है। तो अंजीर बहुत आला चीज़ है, इसको रोज़ाना की रूटीन बनाएं। जिनके जिस्म कमज़ोर हैं, जो मुशज़नी कर चुके हैं और ये कहते हैं जी हमारे अंदर वीकनेस हो चुकी है, हमारे फेस पे ग्लो चली गई है और फेस की शाइनिंग चली गई है, डार्क सर्कल बन चुके हैं, आँखें अंदर की तरफ घुस चुकी हैं और हमारे जो ना चेहरा बिल्कुल जो ना मुरझा चुका है, हमारे गाल जो है ना वो अंदर की तरफ घुस गए हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है। ये आपके जिस्म को फरबा बनाएगा, शेडोल बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त है। अंजीर को आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का तरीका तो अक्सर बेशतर यही होता है कि आप चाहे जिस तरह भी खाएं अंजीर खा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका ये बताया गया है कि रात को पानी में भिगो दें, सुबह नहार मुँह खाएँ और साथ में पानी भी पी लें। ऊपर किसी बर्तन में डाल के ना ऊपर से किसी कपड़े को डाल दें, कपड़ा बारीक होना चाहिए, बस उसमें कोई चीज़ ना चली जाए, वैसे हवा लगती रहे। इसके अलावा अगर आप जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है, जिन लोगों की पिंडलियों में दर्द होता है, बाज़ औक़ात पिंडलियों में दर्द होता है, पता ही नहीं चलता ये क्या मसला है, कुछ लोग इसे बुखार बना लेते हैं और कुछ कहते हैं जी ये जो है ना आपके अंदर कमज़ोरी हो चुकी है। कुछ लोगों को मुशज़नी की वजह से जो अपना वाइट वो फ्लू आउट करते हैं, ज़्यादा वो रिलीज़ हो जाते हैं, या वो ओवर यूज़ होकर अपने आप को ख़त्म कर चुके होते हैं, या हैंड प्रैक्टिस करते हैं, या उन्होंने अगलामबाजी की, या जिस तरीके से भी उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया, उनके अंदर हड्डियों का ढांचा रह गया, तो वो अंजीर को इस्तेमाल करें। साथ में रात को तकरीबन 8 से 10 दाने बादाम के भिगो दें, सुबह नहार मुँह उठकर बादाम खाएं और अंजीर भी साथ में खा लें। उसके ऊपर आपने दूध पी लेना है तो बहुत ज़बरदस्त है। साथ में अखरोट भी इस्तेमाल करें। तिब में अखरोट का भी बहुत बड़ा फ़ायदा बताया गया है अंजीर के साथ खाने का। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर पेट की ख़राबी है, जो अक्सर रेज़िक कैप्सूल वगैरह, ओमेप्राज़ोल कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल करें। जो जलन की वजह से जिनके अंदर जलन ज़्यादा हो जाती है, जिनके अंदर जो ना सोजिश आ जाती है, सांस की नाली के अंदर, ग़िज़ा की नाली के अंदर जिनके सोजिश हो जाती है, वो भी इस्तेमाल करें। सांस के लिए भी बहुत है। और हम जिन लोगों को मुंह में बदबू होती है और अक्सर शिकायत करते हैं कि हम किसी के साथ बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हमारे मुंह से बदबू निकलती है, तो वो इसको ज़रूर आजमाएं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है और आपके मैदे को भी ठीक करता है और आपके मुंह में जो बदबू होती है उसको भी रिमूव करता है, ख़त्म कर देता है। बल्कि इसकी तरोताज़गी की वजह से मुंह की जो स्मेल होती है वो अच्छी हो जाती है और बेहतरीन हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर कमर का दर्द होता है, क्योंकि ये कमर दर्द भी विटामिन और कैल्शियम की वजह से होता है, बाज़ औक़ात ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, और इन चीज़ों में ये जो अंजीर है इसमें भी बहुत विटामिन डी और कैल्शियम और ये चीज़ें आयरन जिंक बहुत हैं। ये भी आप इस्तेमाल करें। जिनको कमर दर्द है तो वो भी आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन इसे लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करें ताकि इसका असर जो है ना काफ़ी देर से ज़ाहिर होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि आपके अंदर अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर आपने अपनी टैंकी, अपनी बॉडी बिल्कुल खाली कर लिया है, तो ज़ाहिर है हर मेडिसन का, चाहे कोई भी मेडिसन हो, तो उसको थोड़ा उसकी ग्रो करने के लिए, उसको उसकी प्रोडक्शन करने के लिए, बॉडी के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको दोस्तों हमारी ये काविश पसंद आई हो, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और इसको अंदर कोई कमेंट्स वगैरह करें। जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम इंशाल्लाह इस पर एक बेहतरीन वीडियो बनाएंगे।
دوستو انجیر بواسیر کے لیے بہت زبردست ہے۔ جالینوس کا بھی انجیر کے بارے میں ایک قول ہے۔ جالینوس جس کو حکیم ہونے کے ناطے، سائنسدان ہونے کے ناطے ہر کوئی جانتا ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ انجیر بہت زبردست ہے، انجیر نے اپنا لوا جمایا ہے اور اس سے کافی مریضوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور زبردست ہے۔ انجیر کے ساتھ آپ بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں جو یہ زہروں کو ختم کرتا ہے، آپ کے اندر جو فاسد مادے ہیں ان کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ لیمیات، نشاستہ اور سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، فولاد، فاسفورس، گندھک، کلورین، یہ بہت انجیر میں بہت پائی جاتی ہیں۔ اس میں جو نا سب سے پہلا یہ ہے کہ دماغ پہ انجیر کے اثرات بہت زیادہ پڑتے ہیں اور ہمارے جو اس میں دماغ کی کمزوری ہے، یادداشت کی کمی ہے، تو یہ انجیر اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دانتوں پر بھی اس کی اثر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتی ہے، کیونکہ دانتوں کی غذا کیلشیم کی وجہ سے ہوتی ہے اور کیلشیم جو ہماری غذا سے کیلشیم نکلتا ہے، اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ تو دانتوں کے لیے دانتوں کو طاقتور بنانے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے یہ انجیر سب سے اچھی چائے ہے۔ دمے اور کھانسی کے لیے میں بھی انجیر مفید ہے۔ قدرت کی عطا کردہ اس خاص نعمت یعنی انجیر میں نشاستہ موجود ہوتا ہے۔ نشاستہ چونکہ سینہ کی اور حلق کی کھڑکھڑاہٹ کو دور کرتا ہے اور اس سے اور کانسٹیپیشن جو قبض ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے۔ اس لیے انجیر کے ساتھ میتھی کے بیج دونوں کو پکا کر آپ خوب اچھے طریقے سے اس کو ابال لیں۔ جب یہ گاڑھا لعاب ہو جائے تو اس میں شہد ملا کر یہ آپ پی سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مخرج بلغم ہے اور دمے میں بہت مفید پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیر میں غذا کو ہضم کرنے کی خصوصی صلاحیت ہے۔ غذا کو ہضم کرنے والے جوڑوں کی تینوں اقسام میں نشاستہ کو ہضم کرنے والے، لحمیات کو بھی ہضم کرنے والے اور چکنائی کو ہضم کرنے والے اجزاء عمدہ تناسب میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں ان اجزاء کی موجودگی انجیر کو ہر طرح کی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے بہترین مددگار بنا دیتی ہے۔ جو سوزش ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے، اس لیے جگر کا ورم اور سوزش میں بہت کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جگر اور پتے کو تمام غلیظ مواد سے صاف کرتے آئے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے بواسیر کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، بواسیر کے ویسے تو اس میں تبخیر معدہ بھی آ جاتا ہے اور پرانی قبض بھی آ جاتی ہے، تو ایسیڈیٹی وغیرہ ہوگی یا خون کی اندرونی جو مقد کے اندر آس پاس اندرونی بیرونی طور پر وریدیں خون ٹھہر جاتا ہے یا وریدیں پھول جاتی ہیں، رگیں پھول کر مسے بن جاتے ہیں تو یہ باہر نکل آتے ہیں۔ پخانہ کرتے وقت جلن بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات زخم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے خون آتا ہے۔ ان تمام مسائل کا آسان حل انجیر ہی ہے۔ انجیر پیٹ میں تبخیر ہونے میں نہیں دیتی اور انجیر قبض کو توڑ دیتی ہے۔ انجیر خون کی نالیوں سے سدے نکالتی ہے اور ان کی دیواروں کو صحت مند بناتی ہے۔ انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکال سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایسی افادیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
بواسیر میں پھولی ہوئی وریدوں کی اصلاح کے لیے استعمال کریں، اسے بہت زبردست ہے۔ انجیر ہماری الرجی، خارش اور ہمارے خون کو صاف ظاہر جگر پر کام کرے گی، تو ظاہر اس پہ الرجی پہ بھی تو ضرور کام کرتی ہے۔ وہ اس کے علاوہ برس میں بھی اور بغل مرض میں اس کے لیے بہت زبردست تاکید کی گیا ہے۔ طب یونان کے مشہور نسخہ میں بھی برس کے بارے میں کافی اس پر لکھا گیا ہے۔ انجیر کی پوست کو عرق گلاب میں کھرل کر کے برس کے داغوں پر لگایا جاتا ہے اور آدھ چھٹانک انجیر اس کے ساتھ کھانے کو بھی دی جاتی ہے، جس سے مرض 1 یا 2 ماہ میں مکمل طور پر جاتا رہتا ہے۔ انجیر سے اگر کوئی پرانی دائمی قبض ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر انجیر میں کوئی آنتوں کا کینسر ہے یا آنتوں میں موومنٹ صحیح نہیں ہو رہی، انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس عام پائے جاتے ہیں۔ انجیر خشک استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ دیر رکھا نہیں جاتا۔ جب یہ درخت پر پک جاتا ہے تو یہ خود بخود نیچے گر جاتا ہے۔ یہ اس کی جو تاثیر خشک اور تر میں ہے، اور وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی کی قلیل مقدار ہوتی ہے۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جا سکتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قابل ہضم ہے اور فضلات کو خارج کرتا ہے۔ مواد کو باہر نکال کر شدت حرارت میں بھی کمی لاتا ہے۔ جگر اور تلی کے سدوں کو کھولتا ہے۔ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے۔ یہ گردہ اور مثانے کی پتھری کو بھی تحلیل کر کے نکال دیتا ہے۔ زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ انجیر کو مغز، بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں کو باہر نکال پھینکتا ہے، فاسد مادوں کو باہر نکالتا ہے پخانے کے ذریعے سے اور زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بخار میں یا ویسے ہی کوئی منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔